وہ سب طواف کسی کی طرف سے کرنے کی بات آئی ہے، تو کیا صرف جو فوت ہو چکے ہیں انہی کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے، یا عمرہ کیا جا سکتا ہے، یا زندوں کے لیے بھی ہم طواف کر سکتے ہیں کہ جی میرے بچوں کے لیے، میری اہلیہ کے لیے، میرے والد کے لیے جو حیات ہے، عمرہ بھی اور طواف بھی دونوں آپ بتائیے گا کن کن کے لیے آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ یہ ساری چیزیں ایصال ثواب سے تعلق رکھتی ہیں. ایصال ثواب کہتے ہیں کسی کو ثواب پہنچانا. ٹھیک ہے، ثواب تو آپ کسی ایسے کو بھی پہنچا سکتے دنیا سے چلا گیا، ثواب کسی ایسے کو بھی پہنچا سکتے ہیں جو ابھی دنیا کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہر عمل کی طرح یعنی آپ عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ بھی کسی زندے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی دنیا سے چلا گیا اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. طواف کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، کس کا ثواب اللہ تعالیٰ فلانے کو دے دے، آپ اس نیت سے کر لیں، چاہے وہ زندہ ہے تو اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، دنیا سے چلا گیا تو اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. جس کی طرف سے اگر کرنا کسی کو اس پوڈ کاسٹ سے فائدہ ہوا ہو تو ہماری طرف سے بھی تو ہماری ہماری طرف سے بھی طرف سے سب سے پہلے جس نے سوال کیا اس کی طرف سے یہ. اچھا، تین لوگوں کی طرف سے ایک ہی طواف ہو سکتا ہے؟ بالکل نفلی یہ تو اس تو کا پوری امت مطلب مسلمہ کی طرف سے کر بالکل دیں، آپ کر دیں، کر امت سکتے ہیں. مسلمہ میں ہم تینوں بھی آ جائیں گے، چلو پوری امت کو اس کا فائدہ ہوگا. ہاں بالکل. اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے نا کسی کی طرف سے حج کرنا، اور ایک ہے کسی حج کر کے کسی کو ثواب بخشنا. ٹھیک ہے، تو جیسے نفلی قربانی ہے، نفلی قربانی عمرہ تو کسی ایک کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کسی کو ثواب ہی ہدیہ ہو. ہاں ثواب ہی دیا ہو، کسی کی طرف سے عمرہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں اس طرف سے اس کا مطلب بھی اس کو ثواب ہی دینا ہے، تو اس لیے وہ ایک سے زیادہ تو لوگوں کو حج تو کسی کا فرض اگر بدل ہوگا تو کسی ایک کی طرف اسی ایک ہی طرف سے ہوگا، اس کا ثواب اس کے زیادہ لوگوں کو نہیں بخش سکتے. جیسے قربانی ہے، اگر آپ اپنے والد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو وہ آپ والد ہی کی طرف سے کریں گے، اور اگر آپ نفلی قربانی کر کے اس کا ثواب بخشنا چاہتے ہیں تو آپ والدین کو، اعزاء و اقارب کو، زیادہ مشترکہ طور پہ مشترکہ طور پہ سب لوگ، کافی لوگ